معاملہ پیناما کا جب ختم ہوا کیس تو فیصلہ ریزرو ہوا، تو اس کے بعد عمران خان اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، وزیر اعظم تو نہیں تھے، تو وہ چلے جاتے تھے نتھیا گلی چلے گئے، بڑے مہینہ 1.5 مہینے کے لیے وہاں پہ رہے. تو ہمیں وہاں پہ ہم جاتے تھے کیونکہ فیصلے کا ویٹ کر رہے تھے اور ایک لل پیریڈ تھا پالیٹکس میں، تو بڑی ان سے لمبی اور طویل نشستیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے اس وقت جو ہے وہ رہیں، اور ان میں ہم نے بڑے ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں ان کے اوپر، اور پھر وہ بڑی لمبی واکس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں یہ افغانستان کے معاملے کے اوپر مجھے بڑی ان کی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بڑا تفصیل سے جو ہے وہ میں نے سنا. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں شروع سے پولیٹیکل سلوشن جو ہے افغانستان کا اس پہ زور دینا چاہیے، اور جب ہم خود ایک سائیڈ کے اوپر انوالو ہو گئے تو ہمارا جو ایک پولیٹیکل سلوشن دینے کا ایک ہمارا جو کام ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں دے پائے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. یہ ان کا موقف تھا. یہ موقف کہ کوئی طالبان کو فتح ہونی چاہیے یا یہ کہ کسی اور کو ہونی چاہیے، اس ڈیٹیلز میں وہ کبھی بھی نہیں گئے. نہ وہ کہتے ہیں دو باتوں کے اوپر، دیکھیں عمران خان کی سوچ کافی مختلف ہے بہت ساری پاکستان کی لیڈرشپ سے افغانستان کو لے کے. وہ کیوں مختلف ہے؟ ایک تو جو عمران خان ہے، نواز شریف اور آصف زرداری افغانستان کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے عمران خان سمجھتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاست بہت گہری جڑی ہوئی ہے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ، اور وہ ٹرائبل ایریا میں شروع میں شکار بھی کرتے رہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی اندرونی لڑائیوں میں تو بالکل نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اس سے علیحدہ رہنا چاہیے، اور افغانستان کے اندر پاکستان کا انٹرسٹ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کسی اور ریاست سے پاکستان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. باقی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں کنفیوز ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک وہ ڈیپ ڈیپتھ چاہیے، اور وہاں نہیں تو یہ فیصلہ تو کیا تھا جنرل پرویز مشرف نے، اور شروع میں تو وہ جنرل پرویز مشرف کے حامی تھے، اور اس فیصلے کے بعد بھی ٹل ریفرینڈم وہ مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان کا جو اختلاف بھی جو شروع ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے علاقوں میں فوجیں نہ بھیجیں اور اس کی فوجی سلوشن کی طرف نہ جائیں. اور یہ عمران خان کی کنسسٹنٹ اوپینین ہے، چاہے وہ 71 کی وار ہو، چاہے وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، چاہے ان کا یہ افغانستان نہیں وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینا، کیونکہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن بھی تھی، تو کیا پاکستان نہ کر سکتا؟ نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے نا، وہاں کی حد تک جو ہم نے ساتھ دے دیا ان کا ساتھ دے دیا، لیکن ہم نے جب خود کود پڑے اور فوج میں چلے گئے اس پہ عمران خان کو اعتراض ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے اس کے اوپر، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جو ہے جس طرح سے کئی دفعہ ہمارے ہاں آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو اوپینین ہے، اور ابھی بھی یہاں سے آگے ہم کیسے جائیں، ماضی میں جو ہوا اب یہاں سے آگے ہم کیسے جائیں. ٹھیک، یہاں سے آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی 90% جو سرحد ہے اس کو ہم نے باڑ لگا دی ہے، ہم نے بند کر لیا ہے. ہم افغانستان میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی ایک پلیج کرتے ہیں کہ ہم یہاں کی زمین افغانستان کے متحارب گروپوں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ہم کہیں کہ ہم نہیں ہوگا تو ادھر سے استعمال ہونے دیں گے. ٹھیک، اب باری باری چلتے ہیں نا ایک ایک نقطے کو. اب بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ طالبان بزور طاقت افغانستان پہ قابض ہو رہے ہیں، پولیٹیکل سلوشن کا امکان کم نظر آتا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب خوش ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں؟ نہیں دیکھیں، دکھی یا پریشان ہونے کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں اصل دکھی ہونے کا اس میں زیادہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کیسے برسر اقتدار آئیں گے. الیکشن پہ تو وہ نہیں جا رہے، تو وہ اس طرح سے آئیں گے کہ وہ لڑائی کریں گے. اب جب افغانستان کے اندر لڑائی ہوگی تو وہاں ہزاروں جو لوگ ہیں ان کا خون بہے گا یا زخمی ہوں گے. ہمارے اوپر ایک پوری کا پورا نیا جو ریفیوجیز کا کرائسس ہے، مہاجرین کا کرائسس ہے، وہ ہماری سرحدوں پہ آ جائے گا. ہم نے اب سرحدیں بند کر دی ہیں، لیکن آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے خدشات غلط ہوں، اگر وہاں پر عورتیں اور بچے وہاں پہ آتے ہیں، ان کی میڈیا جو ہے وہ فوٹیجز چلائے گا. اب وہ سارے پختون ہیں، ان کا مسلمان ہیں، انسان ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ ان کو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ان کو روکنا، اور ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ اتنی ہے نہیں کہ ہم اس سارے کرائسس کو سنبھال سکیں. جو طالبان کے برسر اقتدار آنے سے جو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو موڈس اپرینڈائے ہے ان کا، جو طریقہ کار ہے وہاں پہ آنے کا، وہ سوائے لڑائی کی اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا لڑائی ہم چاہتے نہیں ہیں.
تو پھر پاکستان پولیٹیکل سلوشن کے لیے طالبان کو مجبور کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں ہمارا یہاں پہ نا ایک پرابلم ہے. امریکہ میں اور خود پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو افغانستان کے ڈائنامکس کا علم نہیں ہے. سارے لوگوں کی اس پہ اس طرح کی ڈیپتھ نہیں ہے جس طرح سلیم صافی کی ہے یا رحیم اللہ یوسف زئی کی ہے یا ہمارے کچھ اور لوگوں کی ہے. یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ایکچولی تو ہم کنٹرول کرتے ہیں. ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں. ہمارا لیوریج ہے ان کے اوپر، اثر ہے. اس اثر کو ہم نے استعمال کیا. ہم نے ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھا دیا گفتگو کے لیے. ہم نے اس اثر کو استعمال کیا. ہم نے افغان حکومت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بات چیت کرائی. اب اصل میں یہ جو سارے فائٹرز ہیں جو طالبان کے، وہ پاکستان میں تو نہیں ہیں. ساری لڑائی جو ہے وہ تو افغانستان میں ہو رہی ہے. نہیں، لیکن جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بٹھا دیا، ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیل کرا دی، تو وہ تو خود آپ اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ ہاں ان پہ ہمارا اثر ہے. تو افغان حکومت کہتی ہے کہ پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں. ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا اثر ہے. اور جو اثر استعمال کر کے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہم نے کیا. ہم نے ان کو افغان حکومت کے ساتھ بھی بٹھا دیا. لیکن دیکھیں نا، اب افغان حکومت نے اور طالبان نے یا جو متحارب دھڑے ہیں انہوں نے اپنے معاملات خود طے کرنے ہیں. ہم تو نہیں گارنٹی کر سکتے افغانستان میں کہ یہ جو طالبان گروپ ہیں یہ اس پہ مانیں گے تو یہ کریں گے، یا اشرف غنی صاحب یہ کریں گے یا تو یہ کریں گے. ہمارا تو اشرف غنی صاحب پہ بھی کوئی اثر نہیں ہے اس طریقے سے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، علیحدہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اور افغانستان میں بھی لیکن ایک چونکہ ہمارے ہاں 30 لاکھ مہاجرین ہیں ان میں، اور یہ جو سارے جو اس وقت طالبان ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے یہ پختون گروپ ہے. لیکن اشرف غنی تو بار بار الزام دے رہے پاکستان کو، نہ صرف اس کا کہ وہ پاکستان طالبان پہ اثر نہیں ڈال رہا ہے ان سے مفاہمت کے لیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت طالبان کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پاکستان کے درپردہ سپورٹ کی مرہونی منت ہے. تو اشرف غنی کو آپ لوگ کیوں مطمئن نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے کیا نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کابل گئے، اس کے بعد آرمی چیف کابل گئے، ڈی جی آئی کابل گئے، اور ہم نے آؤٹ آف وے جا کر کے اشرف غنی صاحب کو اپنی جو ایشورنسز ہیں یا جو کوپریشن ہے جو ہم ان کو دے سکتے تھے ہم نے ان کو دیا. اب اشرف غنی صاحب کے جو مطالبے ہیں وہ دوبارہ جس طرح میں عرض کروں گا کہ جس طرح کچھ گروپ یہاں پہ نہیں سمجھتے کہ کنٹرول میں اور اثر میں کیا فرق ہے، وہ بھی نہیں سمجھتے. اور ہم نے تو ٹی ٹی پی کی ساری لیڈرشپ اس وقت کہاں پہ ہے؟ وہ تو افغانستان میں ہے. تو اگر ہم اس بات کے اوپر جائیں کہ جی یہ دیکھیں ٹی ٹی پی کی ساری لیڈرشپ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ پناہ گیر ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں بلوچستان میں جو دھماکے ہوئے ان کی لیڈرشپ کہاں پہ گئی؟ یہ جو لوگ گئے یہ کہاں پہ گئے؟ یہ افغانستان کے علاقوں میں گئے ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ افغان حکومت ہی کہتی ہے کہ آپ لوگ افغان طالبان کو پناہ گاہیں دے کے سپورٹ دے کے ہمیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو سارے افغان فائٹرز ہیں اس وقت، جو بڑے بڑے گروپ ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں افغانستان میں، لڑائی افغانستان میں ہو رہی ہے نا، تو فائٹرز تو افغانستان میں ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی جو فیملیز میں اگر کوئی بندے آ جاتے ہیں یا پھر اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ 30 لاکھ مہاجرین کی واپسی کا بندوبست کریں. جب آپ کے جو مہاجرین ہیں وہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے کوئی رشتہ دار کوئی لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے، پھر آپ ہم سے یہ مطالبہ کیجئے گا. ابھی تو آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. یا تو ہم افغان مہاجرین کے اسٹیٹس کو نہیں مانیں گے، یا آپ اب یہ کہنا کہ ان کی فیملیز کو اٹھا لینا چاہیے، ان کی عورتوں کو اٹھا لینا چاہیے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا بچگانہ مطالبہ ہوگا. اچھا، لیکن ایک پہلے سے تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اگر ادھر طالبان کو کامیابی ملے گی ٹی ٹی اے کو، تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جائے گا. اس وقت حکومت پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ طالبان کے وہاں پہ کامیابی سے ٹی ٹی پی کو عروج ملے گا یا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں گے؟ دیکھیں، جو افغان طالبان کا جو وہاں پر کامیابی ہے اس میں بڑی مسائل درپیش بھی ہیں اور وہ آگے اور بھی بڑھیں گے. ماضی میں جن 3 ممالک نے طالبان کو ریکگنائز کیا تھا وہ پاکستان تھا، سعودی عربیہ تھا اور یو اے ای تھا. ابھی ان تینوں ملکوں کی پوزیشن وہ نہیں ہے. ہم کابل میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے حامی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آنی چاہیے جو کہ تمام متحارب گروپ جو ہیں اس میں شامل ہوں اور ایک پرامن انتقال اقتدار ہو.
اور الیکشنز کے ذریعے ہو، افغان کی جو عوام ہے وہ یہ فیصلہ کریں. لیکن اگر لڑائی سے آپ وہاں پہ آ جائیں گے اور فتح کر لیں گے تو میرا یہ خیال ہے، اور جو ابھی تک جتنی بھی بریفنگز میں نے شرکت کی ہے، یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہوگا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ بھی اس کو شاید حمایت نہ دے سکیں. نہیں، وہ تو افغان طالبان کی بات ہے. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ریلیشن شپ کو حکومت پاکستان کس طرح جب اگر آپ افغان طالبان کو اس طرح سے ہوگا، اور اس وقت جو ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے اگر وہ بڑھے گا، افغانستان کے اندر لڑائی ہوتی ہے، یہ یہاں پر اس کا معاملہ بڑھے گا، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن ہم انشاءاللہ اپنے بارڈرز کے اندر جو ہے وہ اس وقت ہمارا کنٹرول اب بہت بہتر ہے 2000 سے، اور اسپیشلی یہ جو مرجر ہوا ہے اس کے بعد پاکستان میں سچویشن بڑی ہوئی ہے. لیکن ان دونوں کو بہت علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. یہ بات صحیح ہے کہ افغان طالبان کا اور ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ رہا ہے، ان کے لیڈرشپ کا آپس میں ریلیشن شپ رہے ہیں، اور اس سے مسائل تو بڑھتے ہیں. لیکن جوئی صاحب، ہمیں تو 10-15 سال یہ کہا جاتا رہا کہ ٹی ٹی پی الگ چیز ہے، ٹی ٹی اے الگ چیز ہے، ٹی ٹی پی برے ہیں، وہ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، اور ٹی ٹی اے جو ہے پاکستان سے نہیں لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ بھی درست نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ لڑی ہے، اور تمام جو طالبان گروہ تھے، اب اگر ہم اس جنگ میں دنیا کے ساتھ کھڑے تھے، اقوام متحدہ کی ریزولوشن جس کو آپ نے ریفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ہماری پالیسی واضح رہی ہے. اب اس کو ہمیں یہ کہنا کہ ہم اس وقت کوئی دنیا کو ساتھ نہیں تھے، اس میں دیکھیں امریکہ کی یا ان کی اپنی بھی تو بہت بڑی غلطیاں ہیں نا. انہوں نے ایک شروع کیا ایک پورے اقوام متحدہ کی سپورٹ کے ساتھ، اس کے بعد امریکہ نے آ کر کے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنی یہ ہینڈل کیا ہے طالبان مذاکرات کو، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کتنا مس ہینڈل کیا اس معاملے کو. اور آج اگر امریکہ یہاں سے جا رہا ہے اور وہ پیچھے ایک ایسا افغانستان چھوڑ کے جاتا ہے جس میں امن نہیں ہوگا، جس میں کوئی سٹرکچر نہیں ہوگا گورنمنٹ کا، تو یہ تو امریکہ کی بحیثیت سپر پاور بہت بڑی ناکامی ہے. ہاں، نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اپنے بلڈرز تھے، عراق وار، پھر یہاں پہ طالبان سے شروع میں بات نہ کرنا، القاعدہ اور اس کو ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ شکست ہوئی ہے. دیکھیں نا، ہم یہ اس وقت امریکہ نے میرا جو اب ایک ہائنڈ سیٹ کا ہمیں فائدہ ہے تو ہم انالیسز کر سکتے ہیں. امریکہ نے غصے میں فیصلہ کیا، اور پریزیڈنٹ بش نے اس وقت جو فیصلے کیے ان میں بہت، اور یہ اس میں غلطی امریکہ کی بھی ہے اور ظاہر ہے طالبان کی بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو پاکستان نے ایک وفد بھیجا تھا جو افغان طالبان سے جن کے مذاکرات ہوئے تھے، اور ہم نے افغان طالبان کو بھی یہ زور دیا تھا کہ آپ القاعدہ سے خود کو علیحدہ کریں. اور اس وقت پاکستان کا، سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا ایک پورا مشترکہ ہمارا یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو القاعدہ سے علیحدہ کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بش نے غصے میں اور ٹرمپ اور جو بائیڈن نے عجلت میں فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے افغانستان انارکی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، 100% آپ کا انالیسس. اچھا، لیکن اس جنگ کی بنیاد جو طاقت یا قوت بنی تھی وہ تھی القاعدہ. اب طالبان نے کم از کم یہ گارنٹی کرا دی ہے امریکہ کو کہ القاعدہ کو ہم اپنی صفوں سے نکالیں گے. تو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنی صفوں سے نکالیں گے تو وہ پھر پاکستانی علاقوں میں آئیں گے القاعدہ کے لوگ؟ ہم نے کافی حد تک اپنے بارڈر کے اوپر کوشش کی ہے اس کو آرگنائز کرنے کی، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہماری موجودہ جو ایک فوجی لیڈرشپ کو. انہوں نے جس طریقے سے بڑی، ہم نے ایم او نے اور انہوں نے جس طریقے سے ایک یہ باڑ لگائی ہے، بہت مشکل کام تھا، اور اس کو جس طریقے سے ہم نے تقریباً اب ہمارا مکمل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جب ہمارے کسٹمز کے اور یہ سیٹ اپس وہاں پہ مکمل کریٹ ہو جائیں گے تو ہمارے ایشوز کافی حد تک. لیکن چمن بارڈر پہ تو اب بھی روزانہ ہزاروں لوگ بغیر ویزے پاسپورٹ کے آ رہے ہیں، گاڑیاں ان چیکڈ آ رہی ہیں. پورے اتنا نہیں آ رہے ہیں، تذکرہ وغیرہ جو ہے وہ ان کے پاس اس کو چیک کر کے آ رہے ہیں، اور ابھی بات صحیح آپ کی. لیکن اس میں اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بارڈر کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے ابھی اتنا نہیں ہے، لیکن ہم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن بارڈر کنٹرول سے زیادہ پاکستان میں زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہے. اب اس روز کے پی اسمبلی میں آپ کے ایک وزیر نے کہہ دیا کہ طالبان ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر کوئی اسامہ کو شہید کہہ دیتا ہے، تو اس میں دنیا ہماری قربانیوں کو کیسے مانے؟ آپ حکومت پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے
القاعدہ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں یا کہ کچھ اور؟ دیکھیں یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. ہم کمیٹی آف دا ورلڈ کے ممبر ہیں, اقوام متحدہ کے ہم ممبر ہیں, اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, اس قرارداد میں آپ نے جو القاعدہ ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے. پاکستان جو ہے, میں بہت لوگوں پہ یہ بھی لوگوں کو بتاتا ہوں, ایون اس دن BBC کو بھی میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی نیشن ہیں, ہم 7 ایٹامک پاورز میں سے ایک ہیں, تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل لا کی طرف, اور ہمیں ظاہر ہے کہ ان کو ہم نے پورا کرنا. لیکن لگتا ہے کہ اس کا ادراک آپ کے پرائم منسٹر کو نہیں ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. میں نے آپ کو یہ کہا, جتنا کمپریہنسو اور جس قدر آئی وڈ سے ایک بیانیہ عمران خان نے اس موضوع پہ رکھا ہے پاکستان کی سابقہ لیڈرشپ کا, ایٹمی نہیں تھا. قوت کے پرائم منسٹر, جو ظاہری بات ہے, آپ نے صحیح فرمایا کہ القاعدہ کو عالم نے, وہ UN نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے, اس کے سربراہ کو جب وہ اسمبلی کے فلور پہ شہید کہتے ہیں تو یہ غیر ذمہ داری نہیں ہے؟ انہوں نے فوراً اس کے بعد جو ہمارے ترجمان تھے پرائم منسٹر کے, ان کی طرف سے باقاعدہ بیان آیا تھا, انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا. کاش اس وقت آپ ترجمان ہوتے تو آتا. اس وقت شبلی فراز صاحب ترجمان تھے, کوئی ایسی چیز نہیں آئی. نہیں, بیان آیا تھا. اب اتنے مہینے بعد بھی شاہ محمود قریشی اس روز افغان TV کے ساتھ اس پہ خاموش رہے. بیسیکلی شاہ محمود قریشی صاحب کا یا ان کا موقف ہوگا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے, پیچھے ہم کتنی دیر دیکھیں. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اس بنیاد پہ اب دنیا سے ہم نے کوئی اس نہیں, ابھی میں نے امریکہ کی طرف بھی آنا ہے, اس بنیاد پہ ہم نے دنیا سے پاکستان کا ایک لحاظ سے صلہ مانگنا ہے کہ القاعدہ کے خلاف آپ کی جنگ میں ہم نے اتنی قربانیاں ہم نے دی, ٹھیک ہے, اتنی ہم نے قربانیاں دی, تو اس میں اگر حکومت پاکستان کی پوزیشن کلیئر نہ ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پوزیشن بالکل کلیئر ہے. عمران خان اس کے اوپر بالکل واضح بات کر چکے ہیں, ہمارے وزارت خارجہ کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے. ہمارے اپنے میڈیا کو ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گے تو پھر ظاہر ہے باہر والے تو یہاں سے ہی لیں گے نا چیزیں. فواد صاحب, نہ میڈیا نے سوال کیا تھا, صحیح نہیں, لیکن اس کو جب کلیریفائی کر دیا تو بس کر دیا نا. نہیں کلیریفائی آج تک نہیں, آج آپ کلیریفائی کر لیں. حکومت پاکستان, میں آپ کو ٹویٹ بھیج دوں گا, حکومت پاکستان القاعدہ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے. یہ ہم ووٹ دیے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر اقوام متحدہ کی ریزولوشن میں ہم ووٹ دے چکے ہیں. اچھا, حکومت پاکستان اسامہ بن لادن کو دہشت گرد سمجھتی ہے؟ ہم ووٹ دے چکے ہیں اس کے اوپر اقوام متحدہ میں, یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن میں. نہیں, شہید نہیں سمجھتی, دہشت گرد سمجھتی. ہم نے اقوام متحدہ کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دیا ہوا ہے. ہم نے جو ٹیررسٹ لسٹ ہے اس میں جو القاعدہ اور OBL جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے, ہم اس کے اوپر ووٹر ہیں. یعنی یہ ووٹر ہیں, القاعدہ اور اس کے سربراہ دہشت گرد ہیں. ہم انٹرنیشنل لا کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے ظاہر. اور پرائم منسٹر کا وہ جو پرائم منسٹر کلیریفائی کر چکے ہیں. شہید کا معاملہ سلپ آف ٹنگ تھا, سلپ آف دا ٹنگ تھا, وہ کلیریفائی کر چکے ہیں. ٹھیک.